السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خبریں۔ آج صبح 7 بجے سے پورے ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا۔ 5 بجے قریب وزیر توانائی خرم دستگیر نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ جو فالٹ ہوا ہے اس کو بجلی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بھی بجلی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے جو ہے وارس ڈیم سے بجلی کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پانی کم ہونے کی وجہ سے وہاں سے بجلی بحال نہیں ہو سکی اور وہ جنریٹ نہیں ہو پائی۔ اس لیے اب منگلا ڈیم سے جو ہے بجلی جو پیدا ہوتی ہے وہاں سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چلایا جائے، لیکن پھر بھی وہاں سے نہیں ہو رہا، اور اب مجبوراً کسی بڑے مہنگے بجلی گھر کو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جب تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوگا اس کے اسٹارٹ ہونے کے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ بجلی مین لائن سپلائی کرے گا، تو اس جھٹکے کے ساتھ پھر سارا سسٹم بحال ہو جائے گا۔ یہ فریکوینسی صبح کے وقت دادو و جامشورو کے قریب کوئی جو مین لائنیں ہیں اس میں کمیاں آنے کے بعد مسئلہ ہوا، بعد میں پھر بولان کو جانے والی لائنوں میں بھی یہی ٹرانسمیشن پرابلم ہوا، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے کچھ ہی لمحوں میں پورے پاکستان اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، سب سے پہلے یہ بڑا بریک ڈاؤن جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اور سارا دن یہ چیمو گویاں ہوتی رہی کہ شاید مشرف کو انقلاب آ گیا اور مشرف کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ نیٹ بھی بند ہو گئے تھے اور سب چیزیں بند تھی، اور پھر شام تک جا کے بجلی بحال ہوئی تھی۔ دوسرا، عمران خان کے زمانے میں بھی یہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا ایک بار، جس پر بھی پھر کافی لہدیں ہوئی اور شام کو جا کے یہ رات تک گئے تک مختلف شہروں میں بجلی بحال ہوئی تھی۔ تو آج بھی یہ تیسرا بڑا بریک ڈاؤن ہے جو یہ ہوا ہے، جس سے پورے ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے، پورا نظام زندگی معطل ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ سردیوں کے دن گرمیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی اور چیخیں نکلتی ہیں۔ اور اس طرح اب یہ بجلی کب تک بحال ہوگی، کب تک سارے سسٹم چلیں گے، اس وقت تک کے لیے سارے لوگ پریشان ہیں، سارے کاروباری لوگ پریشان ہیں، پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا شام سے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کس حیثیت سے، کس تندہی سے اس کو کام کو سر انجام دیتی ہے، یا اس میں بھی کوئی نااہلی دکھاتی ہے۔ دوسری طرف کل الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، جس نے رات گئے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، لیکن محسن نقوی جس کے بارے میں پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ جو ہے فیوریٹ تھے، ہارٹ آف دا سٹی تھے، اور اسی کا نام فائنل ہونے جا رہا تھا، تو اس پر پی ٹی آئی نے بڑا ٹرولنگ کی تھی، محسن نقوی نامنظور، اور یہ بہت سارے اس کو مذہب کے حوالے سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بنایا گیا کہ وہ زرداری کا ہے، وہ اس کا ہے، حالانکہ وہ عمران خان سے بھی تعلق میں ہیں، وہ جنرل باجوہ سے بھی تعلق میں چل رہے تھے، اور وہ خود نواز شریف کے ساتھ بھی اس کا واسطہ تعلق ہے، کیونکہ وہ ایک میڈیا کا جو ہے اونر ہے، 3 ٹی وی چینلز اس کے چل رہے ہیں، اس کا اونر ہے اور ایک اچھا آدمی ہے۔ اس پر پھر پرویز الہی نے بھی کیا، پرویز الہی کی بھتیجی کا وہ شوہر ہے، تو پرویز الہی نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ یہ آدمی ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہارس اسٹیل میں جو ہے اس نے پلے بارگیننگ کی تھی، اور یہ میرا قریبی عزیز ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پہلا آدمی دیکھا ہے جو اپنے کسی عزیز کی تقرری رکوانے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہارس اسٹیل کی جو اس نے بات کی، اس کی تردیدیں بھی آ گئی ہے کہ ہارس اسٹیل میں براہ راست محسن نقوی ملوث نہیں تھے، لیکن محسن نقوی نے جس شخص سے پیسے لیے تھے وہ اس سے 35 لاکھ روپے محسن نقوی نے لیے تھے۔ جب اس پر برا وقت آیا اور نیب نے اس کو گرفتار کیا، تو پھر محسن نقوی نے 35 لاکھ روپے اس کی جگہ جمع کرائے تھے نیب میں۔ تو یہی اس کا جرم تھا کہ اس نے پیسے ادھار لیے اور پیسے واپس کیے، اس کا نیب سے یا براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ہارس اسٹیل کا جو کیس ہے اس میں مونس الہی براہ راست ملوث تھا، اور اسی جرم میں گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور پھر وہ پلی بارگیننگ جو ہوئی اس کے بدلے میں پھر مونس الہی رہا ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ رکھی جا رہی ہیں تاکہ ریکارڈ پہ رہیں کہ محسن نقوی پر ہارس اسٹیل مل کا یا کوئی دوسرا کیس براہ راست اس پر نہیں تھا، یہ چودھری مونس الہی اور ہارس اسٹیل کے جو مالک ہے ان پر تھا۔ تو محسن نقوی پر بڑی چیخیں ہو رہی ہیں، عمران خان چیخ رہا ہے، ادھر فواد چودھری، ادھر پرویز الہی، اسد عمر، یہ سارے لوگ کل یوں سمجھیں کہ لاہور میں کل کسی نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا کہ لاہور میں برنال ختم ہو گیا ہے، تو واقع ان کی حالت ایسی ہی تھی کہ لاہور کیا پورے پنجاب سے برنال کل ختم ہو گیا ہوگا۔ تو بڑی پیش رفت ہوئی تھی یہ، اور یہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی
گوشہ گزار کروں گا کہ KPK میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی PTI یا PDM کی مرضی کے نہیں ہیں، وہ بھی بڑی سرکار کے آدمی ہیں، اور محسن نقوی کا بھی نام وہاں سے اپروول ہوا ہے، اس کے بعد ہی اسے فائنلائز کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی چیخیں ہی رہ جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خام خواہ شور مچاتے رہیں گے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اجلاس بلائیں گے شام کو، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کو قانونی پہلو کو کہ اس کے خلاف کوئی عدالت میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ عدالت میں جانے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ PTI نے جو امیدوار دیے تھے 3، اس میں سے ایک نے تو خود ہی والنٹرلی جو ہے کہا تھا کہ میں نہیں ہوں گا۔ 2 افراد جو تھے ان میں ایک جو ہے دوہری شہریت کا حامل تھا، تو دوہری شہریت والا کوئی بھی بندہ PM یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا جو دیا تھا وہ حاضر سروس سیکرٹری ہے، اس وقت بھی کیبنٹ ڈویژن کے، اور اس کی جو ہے ابھی تک سروس چل رہی ہے، میرے خیال میں 31 جنوری تک شاید وہ اس کی سروس چلے گی۔ تو یہ بندہ بھی کسی کام کا نہیں تھا۔ کو PTI نے جان بوجھ کر ایسے نام دیے، یا ان کی نااہلیت ہوگی یا کم عقلی ہے کہ انہوں نے ایک حاضر سروس کا نام دے دیا، اور ایسے شخص کا نام دے دیا جو دوہری شہریت کا حامل تھا، اور تیسرا بندہ ایسا تھا جس کو کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اس نے تو کہا کہ مجھے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو یوں لے دے کر باقی 2 بندے بچے، جس میں آج چیمہ جو تھا وہ عمران خان کے پورے دور میں غریب جیل میں رہا، نیب کی اس نے اذیتیں برداشت کی، اس پر پتہ نہیں کتنے کیسز بنائے گئے، وہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے، شہباز شریف کے ساتھ اس کا کام کرنا جرم بن گیا، اور ایک لائق آفیسر کو عمران خان کے دور میں جو ہے بڑا رولنگ اسٹون بنایا گیا، اس کو بڑی مصیبت اور تکلیف میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ سے ہی پنجاب میں بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی آدمی پنجاب میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں کفرڈ نہیں تھا اور کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہی گورنرز کا مسئلہ پیدا ہوا اور سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں PTI سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا الیکشن کمیشن میں جاتی ہے، کیا کرتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ آج صبح جب اٹھے تو PTI پھر یوٹرن لے گئے، سامنے کھڑی تھی، اور 44 اراکین کی ایک میل بھی کر دی گئی اسپیکر کو، اور جو ہے اپنے استعفے واپس کرنے کے لیے، اور کہا کہ ہم نے جو استعفے دیے ہم واپس لے رہے ہیں، اور پورا جتھا بنا کے کہا صبح پارلیمنٹ ہاؤس گئے، لیکن پارلیمنٹ کیونکہ بند ہے 27 تاریخ کو ہی کھلے گی، تو وہاں سے یہ واپس آ گئے، اور وہاں پریس کانفرنس کر کے اپنا چہرہ دکھا کے دروازے کو پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں، ہم نے جو ہے اسپیکر کے نام یہ میل کر دیے، یہ ہمارے لیٹر سے ہاتھ سے لکھے ہوئے، ہم ریزائن نہیں دینا چاہ رہے۔ تو PTI کے یہ حال ہے کہ جہاں 2 صوبوں میں حکومتیں تھیں ان کو ختم کر دیا، اب نگراں وزیر جو لگانے کے لیے پرتول رہے ہیں کہ ہمارا بندہ لگے، اور اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے جہاں سے پہلے وہ نکل آئے، سپریم کورٹ کی منتیں کرنے کے باوجود واپس نہیں جا رہے تھے۔ اب جب راجہ پرویز نے 70 اراکین کو نااہل قرار دے دیا تو اب ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اور یہ بھاگے جا رہے ہیں کہ اب کم سے کم جو 40-45 بچے ہیں ان کو رہنے دیا جائے، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائے، کیونکہ یہ PTI جان چکی ہے کہ انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے، اس وقت تک خواری ان کے نصیب میں اب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے یا عدالتوں میں ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ میں اور کہیں نہیں ہوں گے۔ اور 2 صوبوں میں حکومت ختم کر کے اس نے جس نہ بے عقلی اور کم عقلی کا ثبوت دیا ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی دماغ ہے ہی نہیں، نہ اس کے جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھا رہے ہیں یا سمجھا نہیں پا رہے، یا وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہا، بس اپنے نشے میں دھند میں چلا جا رہا ہے کہ بس میں نے جو کرنا ہے سب چیزیں تباہ کرنی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پایا۔ یہ 9 مہینے سے جو اس نے حرکتیں کی ہیں ساری نیگیٹو حرکتیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور نہیں کچھ آئے گا اب۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ چھوڑ دیا ہے اس کو کہ یہ اپنے طور پہ بولتا رہے، اور دوسری طرف جو ہے PDM میں بھی شکوک و شبہات پھیل رہے ہیں، جو کل بھی میں نے بات بتائی تھی کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب بھی اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اب بھی اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ جس طرح جاوید لطیف نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ 3 گھنٹے اسے میڈیا پر کیوں آنے دیا جا رہا ہے، اور اداروں کے خلاف باتیں کرنے کو براہ راست نشر ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو کون چاہتا ہے کہ یہ ابھی پاپولر رہے، یہ کون اس کو چاہ رہا ہے؟ تو اس کو وہی لوگ چاہ رہے ہیں جو ان کو ایسڈ کرا دیتے ہیں، اور ایسے ایسڈس کو وہ چھپا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ لیکن فی الحال عمران خان کا رول بس یہیں تک ہے، سڑکوں تک ہے، شور شرابے جلسے جلوسوں تک ہی ہوگا، لیکن ایوانوں میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور اگلے 1-2 مہینوں میں جو صورتحال ہوگی بقول فیصل واڈا کے کہ اگلے 60 دنوں میں
صورتحال بدل جائے گی. ہو سکتا ہے عمران خان نااہل ہو جائیں یا جیل میں چلے جائیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف کل جو ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل تھی، جو ایک نوجوان ڈانس کر رہا تھا ایک لڑکی کے ساتھ جو بلاول سے مشابہ تھا، تو اس کو انڈین جو ہے وہاں سے ایک میجر جنرل ککڑ تھا، اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو رکھا. پھر ایک میجر گور آریا یا کیا نام ہے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رکھا. پھر پورے انڈیا میں اس کو پھیلایا گیا. بڑے حیرت کی بات ہے کہ وہاں انڈین تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے بلاول کا، یہ دیکھو پاکستان کا فارن منسٹر ڈانس کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، لیکن پی ٹی آئی بھی اس میں پس و پیش پوری طرح سے شامل تھی. ایک انڈیا کی لابی تھی اور دوسرے پی ٹی آئی والا تھی، دونوں اس فیک ویڈیو کو چلا رہے تھے. بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اقرا یونیورسٹی کراچی کا کوئی شاہ زیب یا خان زیب کے نام سے اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس تقریب میں ڈانس کر رہا تھا، اس کی وہ ویڈیو ہے، یہ بلاول کی ویڈیو نہیں تھی. لیکن سب لوگوں نے اس کو چلایا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے بھی انڈیا کی اسی ویڈیو کو چلا کے اس پہ جو ہے ادھم مچایا ہوا تھا. تو یہ ہے ان لوگوں کی حالت، یہ جو ہے یہ لوگوں کا کام ہے. اس کے علاوہ ایک اور پکچر جو ہے وائرل تھی، ایک جہاز میں جنرل باجوہ کے ساتھ ایک پکچر تھی ایک بندے کی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ محسن نقوی دیکھیں دبئی سے یہ واپس آ رہا ہے جنرل باجوہ، تو یہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ باجوہ کا آدمی ہے. اور پھر ٹویٹر پر اس تصویر کو وائرل کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تصویر اس کی نہیں ہے، وہ جو ہے محسن نقوی نہیں کوئی اور بندہ تھا. اسی جہاز میں اسی جو طیارے میں پی ٹی آئی کا ایک اہم رہنما بھی سفر کر رہا تھا، اسی نے بھی کہا کہ ہاں یہ محسن نقوی اس جہاز میں نہیں تھا، یہ دوسرا کوئی عبدالمجید نام سے کوئی تھا بندہ جو جنرل باجوہ کا جاننے والا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا. فیس اور جو ہے بال وغیرہ اسٹائل جو ہے محسن نقوی کا ہے، لیکن محسن نقوی کے اتنے بال نہیں ہیں. تو یوں یہ دو کل جھوٹی تصویریں اور ایک ویڈیو اور ایک تصویر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کو بھی یہ بتائیں، ہو سکتا ہے یہ فیس بک پہ اور دوسری چیزوں پر آپ تک بھی پہنچیں. تو یہ ساری فیک چیزیں ہیں جو چلائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ میاں نواز شریف مسلسل لندن میں اجلاس کر رہے ہیں. مریم نواز کا واپسی کا پروگرام سیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح کو کون سی چیز کب کرنی ہے، اور ان کو بالکل باخبر ہیں اور پھونک پھونک کر جو ہے قدم رکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں ابھی بھی شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ گیم کر رہی ہے اور ساری عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہے. تو اس چکر میں جو ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیسٹ کی جائے. تو فی الحال مریم نواز آ رہی ہیں، 27 کو نکلیں گی اور 28 کو پاکستان پہنچیں گی. تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا بیانیہ ہوتا ہے. ان کا بیانیہ جو میں نے بتایا وہی ہے کہ 4 آدمیوں کے خلاف بلکہ 5 آدمیوں کے خلاف ان کا بیانیہ چلے گا، جنرلوں کے خلاف اور آئی کا جو سابق چیف تھا اس کے خلاف اور ثاقب نثار کے خلاف. تو ان کا بیانیہ کو دم یہ بیانیہ وہی تھا جو جنرل نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں سب سے پہلے پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تھا اس میں نام لے کر کہا تھا کہ باجوہ اور جنرل فیض حمید کے. تو وہی جو ہے اب ٹرینڈ چلے گا، وہی بیانیہ چلے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے آج مانیٹرنگ پالیسی اپنی جاری کی ہے، جس میں اس نے 1% جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، جو 16% تھا 17% پہ چلا گیا ہے. یہ بہت جو ہے غلط ہوا ہے، لیکن مجبوری ہے. ہمیں تو اندازہ تھا کہ شاید 2% بڑھے گا، لیکن 1% بڑھایا گیا ہے. اس سے بھی مہنگائی کا طوفان بڑھے گا، بینکس لون وغیرہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. جو لوگ لون لے کر کاروبار کر رہے ہیں، رننگ فائنانس لے کر کاروبار کر رہے ہیں یا کیش فائنانس یا جس قسم کا بھی لون ہے، تو ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ زیادہ پے کریں گے تو چیزیں اور مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ساری جو ہے الٹیمیٹلی عوام کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو یہ ایک مہنگائی کا ہی طوفان آ رہا ہے، ایک بڑی مہنگائی ہو رہی ہے. ڈالر ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا. ڈالر کے 3 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان نے پاکستانی روپے پر پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہو رہی تھی روپے میں، اور کابل میں روپیہ صدر داؤد کے زمانے سے جو پاکستانی کرنسی چلتی تھی اس کو طالبان نے بند کر دیا ہے. طالبان جس کو پاکستانی ایجنسیوں نے دودھ پلا کے بڑا کیا، اب وہی پاکستان کے گلے میں پڑ گئے ہیں. اور اسی طرح اب ساری جو ٹریڈ ہو رہی ہے ڈالرز میں ہو رہی ہے، تقریباً 12 سے 13 کروڑ ڈالر جو ہے روزانہ افغانستان جا رہے ہیں. اس سے بھی بڑی ایک تباہی مچی ہوئی ہے، بڑا طوفان مچا ہوا ہے.
दूसरी एक आज मैं बात और भी करूँगा कि पाकिस्तानी बैंकों पर स्टेट बैंक की तरफ से पाबंदी है कि वो किसी भी आम आदमी से डॉलर अकाउंट में डॉलर नहीं ले सकते, जमा नहीं, कोई भी आदमी अपने डॉलर अकाउंट्स में डॉलर जमा नहीं करा सकता। बाहर से डॉलर आएंगे तो वो काबिल कबूल होंगे, लेकिन आप अगर कैश में डॉलर जमा कराएं तो वो बैंक्स नहीं लेंगे। ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए ताकि जिन लोगों के पास डॉलर है, कुछ डॉलर्स कैश में बैंक में जमा हो, तो इससे ये सूरत हाल पैदा होगी कि आप डॉलर वहाँ, आपका डॉलर अकाउंट जो है वो बढ़ेगा। ये डॉलर को जो ये पाबंदी लगी हुई है कि आम आदमी कैश में डॉलर जमा नहीं करा सकता, स्टेट बैंक को चाहिए कि इस पर नज़र रखे और इसको ख़त्म करें। तो इससे भी डॉलर्स बढ़ेंगे कि लोग जो घरों में रखे हुए हैं डॉलर कम से कम बैंक में आएंगे, उनके अकाउंट्स में आएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा और ये आपके जो ख़जाने में जो रिजर्व्स में इसका इजाफा होगा। उसके अलावा एक और ख़बर आपको देना चाहता हूँ कि असद कैसर ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा कि बस मुल्क में खूनी इनकलाब आ जाएगा, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। तो उनके बाद हमारी सीनियर क़यादत बैठी है, तो एक सहाफ़ी ने वहाँ सवाल किया कि अगर सीनियर क़यादत भी इस खूनी इनकलाब को क़यादत करेगी, तो उसने कहा कि अगर वो नहीं है तो हमारे पास एक लेडी भी मोहतरमा हैं, वो जो है इसको लीड करेंगी। तो उसके इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान ने असद कैसर की अच्छी खासी ठुकाई की और बेइज्जती की कि तुम कैसी बातें कर रहे हो चैनलों में बैठ के कि मेरी बीवी जो है इनकलाबी खूनी इनकलाब को लीड करेगी, तुम हमें मरवाना चाहते हो। उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद फिर पिनकी पीरनी ने उसकी बेइज्जती की कि तुमने ये ऐसा क्या किया है, इसकी फ़ौरन तरदीद करो। उसके बाद असद कैसर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया कि कैसी न्यूज़ का ज़माना आ गया है, मैंने जो बात नहीं कही मेरे साथ मंसूब की गई। यार ये कैसे हो सकता है? ये कोई अखबार में खबर नहीं छपी है, तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है टीवी पर बराह दिखाया जा रहा है वही चीज़ है। उसमें क्या तुम्हारे बयानात अल्फाज में किसी ने और अल्फाज मिला दिए हैं। लेकिन ये था कि कल इमरान खान और पिनकी पीरनी ने इसके कानों से धुएँ निकाल दिए, तो उसकी वजह से ये गरीब परेशान था और उसने ट्वीट मार दिया। तो असद कैसर का ट्वीट भी पढ़ने जैसा है, उसको भी आप देखें और एंजॉय करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।